لاکھوں افراد کی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے آواز۔ This is ethnic cleansing. اب اس آواز کو روہنگیا بحران کے خاتمے کے لیے برما کے فوجی جرنیلوں پر اقتصادی پابندیاں تجویز کرنے والے نئے امریکی بل کی شکل میں توانائی مل رہی ہے۔ اس اقدام کے ذریعے برما کی فوج کو سخت پیغام دیا گیا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ وہ اقتصادی فائدے بھی اٹھائیں اور ساتھ میں روہنگیا افراد کی نسل کشی بھی کریں۔ ایک ایسا بحران جو برما کی حقیقی سربراہ آنگ سان سوچی پر فوج کو جواب دہ ٹھہرانے کے دباؤ کے باعث مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ہمیں محض روہنگیا افراد کی نسل کشی کے معاملے پر ہی تشویش نہیں ہے، در حقیقت مسئلہ میانمار کی فوج کی جانب سے سویلین حکومت کو دبانے کی کوششوں کا ہے۔ میرے خیال میں اس سے انہیں امریکہ کی تمام سیاسی طاقتوں کی جانب سے ایک بہت مضبوط پیغام ملے گا۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے رہنما آنگ سان سوچی کے پرانے حامی ہیں۔ امریکی سینٹ میں بھی سینیٹر جان مکین اور بین کارڈن کی جانب سے اس ایشو پر بل متعارف کرایا گیا ہے۔ آنگ سان سوچی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فوج پر پابندیوں کے فیصلے کے برے نتائج نکلیں گے، لیکن ایوان زیریں یا ہاؤس میں اس بل کو پیش کرنے والے ریپبلکن نمائندے کے مطابق اس کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے سوچی کا فوج کے مقابلے میں اثر بڑھے گا۔ اگر فوج اپنی اصلاح کر لیتی ہے، روہنگیا کے اوپر مظالم بند کر دیتی ہے، تو پھر ہم سوچی کے ساتھ مل کر ان پابندیوں میں نرمی کا کام کر سکتے ہیں۔ اور بل میں وہ اگلے اقدامات بھی شامل کیے گئے ہیں جو مظالم بند ہونے کی صورت میں کیے جائیں گے۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ بے گھر ہو کر بنگلہ دیش بھاگ جانے والے افراد کو واپس میانمار آنے اور اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت ملے۔ حالانکہ بہت سے گھر فوج کی جانب سے جلا دیے گئے، اس لیے بہت سی اقتصادی امداد کی آنے والے دنوں میں ضرورت ہوگی۔ کانگریس مین ایلیٹ اینگل کہتے ہیں انہیں اس بل پر اس سال کے اختتام تک پیش رفت کی امید ہے۔